کلپ نمبر 1687۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ ملک کی آیت نمبر 8 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ ترجمہ: معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔ پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو۔ تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں جہنم کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ جہنم کفار پر غضبناک ہوگی اور یوں لگے گا جیسے غضب کی شدت کی وجہ سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں احساس ہے، وہ غضب بھی کرتی ہے بلکہ کلام بھی کرتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ ترجمہ: جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ڈالنے کو ہے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جہنم کا حال بیان کرنے کے بعد اب اہل جہنم کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کفار کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے مددگار فرشتے ڈانٹتے ہوئے ان سے پوچھیں گے اے کافروں، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا جو تمہارے سامنے تمہارے رب عز و جل کی آیات پڑھتا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلاتا؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت اور تکبر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہم نے ان آیات کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ اے ہمیں ڈرانے والو، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ جہنم کے خازن انہیں مزید ڈانٹتے ہوئے کہیں گے کیا تم نے رسولوں کی زبان سے اپنے رب عز و جل کی آیات نہیں سنی اور ان کے معانی کو نہیں سمجھا تاکہ تم انہیں نہ جھٹلاتے؟ کفار جواب دیتے ہوئے کہیں گے اگر ہم نے دنیا میں رسولوں کی ہدایت کو دل سے سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھا ہوتا تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ بعض مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ صرف کافروں کو ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ بعض گناہگار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تاکہ قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے اور اس بات پر پچھتانے سے بچ جائے کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ
اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج مجھے جہنم میں داخل نہ کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم اور اس کے عذابات سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ احکام شرعہ کا مدار دلیل عقلی اور دلیل سمعی دونوں پر ہے اور دونوں حجت لازمہ ہیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اب جہنم میں داخل ہوتے وقت انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ ہم رسولوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اس وقت چاہے یہ اقرار کریں یا انکار، انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر